وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ سٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیا، نالے حضرت تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی، وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اترنے. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے، کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. دراصل میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لیندے، پائن بغیر کو پرونٹھے دا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی بھرا تو بغیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا، تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے امی جی کی کر دے پے ہو، چھوٹے نو ہی آ لیندے، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا ہے، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں حضرت، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے. وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سی انہوں نے دیا. وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کہ
अपना मल वेख ते यतीमां दा घर वेख, कल क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारी तो बाद में आएगी, पहले बाप को क्या मुंह दिखाएगा। उन्होंने कहना तू इतना ही जालिम हो गया था, क्या ये मेरी जद नहीं थी, क्या ये मेरा खून नहीं था, क्या ये मेरा कुंबा नहीं था, वही तू इतना ही जालिम हो गया। वो पूछा उन्होंने, वो पुत्र रात भांडियां दी आवाज आती रही तो की सी, तो वो भतीजी कहती ताया अबू वो छत टपक रही थी ना, तो कभी वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते थे, फिर वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते। बड़ा ही रोया हज़रत। उसने कहा मरते जाना है, लेकिन मरन तो पहले यतीमा दा घर बना के मरना है। जाके ठेकेदार को बुला के लाया, छोटा सा घर था, का 10 बजे कितनी देर च। उसने कहा तकरीबन 20-25 के इर्द गिर्द। उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे काम चलेगा, घर मुकम्मल करो। वो हजरत यतीमा दा घर बनना शुरू होया। रोज सामने बह जाना लाते लाते रख के, ते यतीमा दा घर बनदे वेख, अंदर ठंड उतरनी। हजरत बथेरा बुढ़ी ते बच्चियां ने रोला पाना, अबू जी अगे तुसी काम छड़ के आ गए हो, जेड़े को पैसे रह गए ने वो भी एना ते लाछड़न लगे वो फड़ के। उन्हें नहीं मन्नी सुनी। यतीमा दा घर तैयार होया, टिकट लई ते बाहर। अब वो कहते हैं कि महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, मैं काम लगा रहा। वो कहते एक दिन बस पे बैठे रहे, उसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई कि जिसने कहा था कि तू 2.5 महीने में मर जाएगा। उसने जब देखा, वो इसको तो कम पे साल होने को आया, तो ये चल फिर रहा है इधर। उसने कहा तू मरेगा नहीं? या नहीं। उसने कहा यार तेरे टेस्ट तो बता रहे थे 2.5 महीने बाद तू खत्म हो जाएगा, तेरा ब्लड कैंसर उस लेवल पे जा चुका था। उसने कहा तेरे सामने ही है। उन्होंने कहा चल मेरे नाल हस्पताल। वो हस्पताल ले गया। जब जाके उसके टेस्ट किए तो ऐसे था जैसे कभी कैंसर था ही नहीं है। जी कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूना तुरासा अक्लल लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। ध्यान करियो हजरत, एक किदा आए 500 चुप करके ना जाके दे आई। हम तो पुत्र अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। मैंने पढ़ा मेरे मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। कोई आशिक गुजरा, खड़ा हो गया, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए। और अर्ज करता है मौला अल्लाह जमाने से नाराज हो सकता है लेकिन अली से नाराज हो सकता नहीं। आपने फरमाया नहीं मुझे लगता है कि हो गया है। उसने अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया है। जिदू हजरत को जो है वेखियो किते ना किते कोई ऐसा हुंदा है जड़ा 500 दा। बल्कि हमारे सियालकोट के करीब एक इलाका है सबड़ेयाल, वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह ताला। आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे भी ना हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह, तो हजरत के बयानात खुल जाएंगे हजरत। और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। और तकरीबन ये जो 60 वाली लाइन है तब हजरत ने MA किया था। आलिम भी थे और साथ MA भी थे, इसलिए वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी